حاجی غلام علی صاحب، کچھ دن پہلے آپ سے اسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس بات پر بالکل جے یو آئی اتفاق نہیں کرتی کہ اس کو کسی جلد بازی میں ہونا چاہیے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جے یو آئی سمجھتی ہے کہ یہ پبلک ہونا چاہیے، اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، سیر حاصل بحث ہونی چاہیے، پھر اس پر ووٹنگ ہونی چاہیے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، اور کل شاید آئینی ترمیم کے لیے اجلاس بلایا گیا، کل آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان مان بھی گئے ہیں مگر چھپا بھی رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ مسئلہ، اور اس میں آپ دیکھ لیں پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم آج سے 15-20 دن پہلے رات کے اندھیرے میں منظور ہونے جا رہا تھا. اجلاس بھی اور ڈنر بھی کا اہتمام ہو چکا تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طرفین کی جانب سے، مثلا پی ٹی آئی کے بھائیوں نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی، اس میں مولانا فضل الرحمان کا رول تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گا. اسی کی وجہ سے، ایک دلیل کی وجہ سے، ایک اچھے بات چیت کے ذریعے ان کو یہ اتنا ٹائم مل گیا کہ وہاں سے آ کے اب آپ بقول آپ کے کہ کل یہ ہونے جا رہا ہے. میرے خیال میں دیکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام کوشش کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہی ہے اس وقت کہ اس کے کاندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، اور اس پہ پی ٹی آئی کا بوجھ بھی ہے، اپنی جماعت کا بھی بوجھ ہے، پاکستانی عوام کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور حکومتوں کے ساتھ بھی وہ اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میں اختلاف رائے کے کوئی عنصر سامنے نظر نہ آئے، بلکہ کوشش ہو رہی ہے کہ اتفاق رائے سے ہو. اور کل وہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقات کی کراچی میں، تو اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو بیانیہ سامنے آیا، تو یہ تو ہر کوئی کہتے ہیں کہ قریب پہنچ گئے. اب قریب تو پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود نہیں، لیکن سر جب اتفاق رائے کی بات ہے، سر اتفاق رائے تو دیکھیں نا، آج مولانا کی ملاقات تو ابھی نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے ہونی تھی، اس سے پہلے ہی جب پریس کانفرنس کر دی تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو نہیں ایسی نہیں ہے. دیکھو، کچھ ایشو پہ اتفاق رائے ہے. یہ اتفاق رائے کہ بھائی اتفاق رائے سے بل منظور کرو، یہ بھی ایک اتفاق رائے ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو چونکہ وہ بڑے سنجیدگی سے اور بڑے باریک سے قدم اٹھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی، حکومت کو بھی، میاں نواز شریف صاحب کو بھی، اور پی ٹی آئی کے بھائیوں کو بھی ایک پیج پہ لائے، اور کچھ ہمارا مانا جائے، کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں کا، کچھ ان کا. لیکن یہ ترمیم میں بذات خود میری رائے یہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ ایسا نہ ہو کہ یہ تقسیم پیدا کرے، تقسیم پبلک میں، سیاسی جماعتوں میں، اداروں میں، سپریم کورٹ میں. اور میں آج بھی کہتا ہوں، اور ہماری جماعت کی جہاں تک میں سمجھ سکا، ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ کے 2 آنریبل چیف جسٹس، جو ایک میعاد پورا کر رہا ہے اور ایک آ رہا ہے، اگر یہ اس کی بات بھی ہو جائے، ترمیم تو کرنی ہے، تو میرا خیال بہت اچھا ہوگا. نمبر 1. دوسری، ہماری تجویز صحیح ہے، ہمارے لیکن تقسیم تو سر آپ جو آئینی ترامیم ہے، تقسیم تو حاجی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم نہ ہو، لیکن حاجی صاحب تقسیم تو ہو گئی نا. وکلا تقسیم ہے، پولیٹیکل پارٹیاں تقسیم ہے، کورٹ تقسیم ہے، سپریم کورٹ بھی تقسیم ہے. میں اگر آپ اجازت دو ذرا پنجودا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں، میں پھر واپس آ جاتا ہوں سر آپ کے پاس. پنجودا صاحب، یہ پی ٹی آئی تو جی غلام صاحب، دیکھیں، ہم کوشش تقسیم نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی ایک آرا ہے، ایک سوچ ہے، ایک ویژن ہے، اچھائی کی طرف
ایک بات کر رہے ہیں، تو یہ آگے جا کے اس کو جب اتفاق رائے میں اس کو جوڑا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے سر، وہ لیکن آگے جا کے اتفاق رائے تو بعد میں کی بات ہے نا، یہاں تو کل اجلاس بلا لیا گیا نا، مسئلہ یہ ہے اب اس میں آپ جیسے پرنسپلی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ کسی بھی امینڈمنٹ کے آنے سے پہلے اس پر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے اب، اور اس کو پبلک کرنا چاہیے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی کا جو اتفاق رائے جن چیزوں پر ہو گیا ہے، کیا وہ اب تک پبلک نہیں ہو جانی چاہیے کہ بھئی یہ مسودہ ہے، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ہماری رائے ہے، اور ان پر جو ہے وہ اگر وکلاء بھی اپنی رائے دینا، کیا اس کو پبلک نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ہمارا موقف، پی ٹی آئی کا موقف اور دیگر جماعتوں کا موقف سب کو معلوم ہے اور سب کے سامنے آ چکا ہے۔ ہمارا ایک موقف ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، ریاست کے لیے اگر ہو، ریاست کی مضبوطی کے لیے اگر ہو، قوم کے حقوق کے لیے اگر ہو، اداروں کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے ان ججوں کی مزید ان کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد کرنے کے لیے ہو، تو میرے خیال پاکستانی مانے گا۔ نہیں جی، دیکھیں ابھی تو آپس میں 3-4 بڑے بات کر رہے ہیں، جب 3-4 بڑے، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں، میں خود پارلیمنٹ کا حصہ رہ چکا ہوں، جب 2-3 بڑے بات کر رہے ہیں تو اس میں پبلک کے لیے تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ اتفاق رائے پیدا ہو گیا، لیکن یہ اتفاق رائے کے لیے کوشش ہے، اس لیے کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب بات ہو گئی تو آج نواز شریف صاحب سے بات ہو رہی ہے، اور کل مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی کہ پھر میں ان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس جاؤں گا، ان سے بیٹھ کر جو باتیں ہو رہی ہیں تو ان سے ملیں گے، اور پھر ان میں سے جو نچوڑ آئے گا، پھر کسی کو آگے پیچھے اگر اتفاق رائے پیدا ہو سکتی ہے تو یہ ایک کوشش ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ میرے خیال اس وقت اس کا پورے ریاست پر بہت بڑا ایک احسان ہے کہ اس نے کافی کوشش کی، مولانا فضل الرحمان نے، اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے لاوا جو گرم تھا اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے ٹھنڈا کیا، اور یہ جتنے دنوں میں اس میں تاخیر آئی یہ بھی اچھی بات ہے، اور ہم حکومت سے، پاکستان پیپل پارٹی سے، پاکستان کے عوام یہ مطالبہ کرنا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ مزید لچک پیدا کرے۔